السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جس چیز کو سب سے زیادہ اس چینل کے اوپر کمنٹس آ رہے ہیں اس کا ایک تعلق تو یہ ہے کہ اپنے جن کو ہم بہت چاہتے ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں تو لوگ بہت اداس ہیں، دکھی ہیں۔ پچھلے 2 سال میں بہت اموات کرونا سے ریلیٹڈ، کووڈ سے ریلیٹڈ ہوئی ہیں جس نے لوگوں کو دکھی کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس لیے میں نے آپ سے کل واٹس ایپ گروپس پر صبر کا انعام جو ہے اس سے متعلق ایک درس شیئر کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ فراخی رزق، تندرستی اور اس سے متعلق بھی ایک ذکر آپ سے شیئر کیا تھا واٹس ایپ گروپس میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ درس تو میں نے بہت پہلے دیے تھے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایک دفعہ درس سن لیتے ہیں پھر وہ ذہن میں نہیں رہتا، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ریسنٹلی چینل کو جوائن کیا ہے، وہ ان دروس سے واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے میں وہاں پر پچھلے دروس بھی شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یاد رکھنا۔ تو اللہ جن کے ساتھ ہو تو سوچو ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے صبر کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے دین اسلام میں، صبر کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا خاص کر کے ذکر کیا، اور ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں سکھائی۔ جب آپ کو کبھی کوئی تکلیف ہو تو آپ ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ لیا کریں، دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ استغفار کی کثرت کیا کریں، اور جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کوئی نیک کام کر کے ایصال کریں۔ اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، صرف نیت کرنی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو نیک کام کر رہا ہوں اس کا ثواب، یا کر رہی ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ وہ کرنے والے کو بھی اجر دیتا ہے، اور جس کے لیے ایصال کیا جا رہا ہے اسے بھی اجر دیتا ہے، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ کر لیا کریں۔ اور ایصال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال ہی ہو، کوئی بھی نیک کام ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی ایصال ہو سکتی ہے، اسی طرح کوئی ذکر بھی ایصال ہو سکتا ہے، نوافل بھی ایصال ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلے کی بات تو ہے نہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا کہ وہ مالی طور پر ہی ایصال کرے۔ اسی لیے جو ہے ان کے لیے کار خیر کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کثرت سے ان کے لیے دعا کیا کریں۔ جب یاد آئے نا ان کی تو رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کیا کریں، وہ زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ وہی ان کے لیے فائدہ مند ہے بجائے اس کے کہ ہم روئیں، کیونکہ ہمارے رونا تو بے سود ہے نا ان کے لیے، ہم رو ان کے لیے رہے ہیں نا، تو بیسیکلی ہمارا مقصد ان کو راحت پہنچانا ہے، تو راحت تو انہیں اس صورت میں پہنچے گی کہ جب ہم ان کے لیے دعا کریں، تو اس لیے وہ طریقہ کار اختیار کریں جس سے ان کو راحت ہو۔ اور اللہ سے جب بندہ جڑ جاتا ہے نا تو پھر بندے کو خود ہی راحت مل جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا، بے شک بخشتا ہے۔ تو اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، پوری یکسوئی سے، اس میں بھاگ نہ لگائیں کہ بس بھاگ رہے ہیں، بس ٹکرے مار رہے ہیں، ایسے نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا۔ اور کچھ لوگ اتنے نا امید ہو گئے ہیں کہ بہت ہی نا امیدی کی باتیں مجھے بھیجتے ہیں، چاہے واٹس ایپ پر بھیجتے ہوں، یا یوٹیوب پر، یا انسٹا پر، یا فیس بک، مختلف جگہوں پر بھیجتے ہیں، تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تم نے کچھ کیا ہو اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ ابھی تک زندگی کا مقصد آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، اپنے مقصد کی کھوج کرو، بجائے اس کے کہ ڈپریس ہو کر الٹی سیدھی چیزیں سوچنے لگ جاؤ، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ اس طرح کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ زندگی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال کرے گا، اور وہ جو حرام موت مر جاتے ہیں
ان کو عذاب ہوتا ہے برزخ میں بھی، پھر قیامت میں بھی. کیوں عذاب اپنے سر لیتے ہو؟ اتنی ڈپریشن والی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ اپنے مقصد کو تلاش کرو. بور وہی ہوتا ہے جسے اس کا مقصد کا پتہ نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں لوگوں سے آپ بور اسی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. جسے پتہ چل جاتا ہے نا اس کا مقصد کیا ہے، وہ بور نہیں ہوتا، وہ اپنے مقصد میں لگا رہتا ہے. بلکہ ایسے لوگ تو کہتے ہیں دن میں 36 گھنٹے ہونے چاہیے، 24 کم ہے، ہمارا مقصد بڑا ہے، وقت کم ہے. تو اس لیے اپنے مقصد کو تلاش کریں، ادھر ادھر وقت برباد نہ کریں. دل مردہ تبھی ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے. اور مقصد مسلمان کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اور اس کے لیے سارا وقت مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو ان قوانین کے مطابق گزارو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں. چاہے آپ جاب پر ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ اسکول جا رہے ہوں، جاب پر جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، آپ کا مقصد اور نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے کہ انسان حلال رزق کمانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے تو بس اس کا مقصد ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے، میں حلال کے لیے جا رہا ہوں، حلال کے لیے آ رہا ہوں. ایک ایک لمحہ اجر ہے. آپ اسکول پڑھنے جا رہے، کیوں جا رہے ہو بھی پڑھنے کے لیے اسکول؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بسانے کے لیے، تاکہ آگے حلال رزق کماؤں اور اس حلال رزق سے اپنے اہل و عیال کی بھی مدد کروں، دیگر اور لوگوں کی بھی مدد کروں. تو اب آپ نے اپنا مقصد بڑا پازیٹیولی ڈیفائن کر دیا، اس مقصد کے حصول کے لیے اب آپ لگے ہوئے ہیں. اب کسی نے اگر پیسے کو مائی باپ بنا لیا ہے کہ بھائی میں تو اسکول جا رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے، تو پھر تو اس نے اپنا نیت ہی اس کی الگ رکھی ہے. تو اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں، اپنی نیتوں کو محور رب کی رضا رکھیں. تو ہر کام میں پھر عبادت ہے، کیونکہ آپ نے ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہو، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہو. تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، نیگیٹو تھاٹ سے بچیے، نیگیٹو چیزوں سے بچیے، پازیٹیوٹی انجیکٹ کیجئے. ایسے لوگوں سے دور رہیے جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی انجیکٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں سخت کہ وہ خود بھی خوش نہیں ہوتے، کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے. ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، ان سے دور رہیں، ان سے بچیں. اور اجتناب کریں سے مطلب کہ قطع تعلقی نہیں کہہ رہا میں، یہ قطع تعلقی تو غلط ہے. منیمائز کرتے ہیں اپنا انٹریکشن، اور ایسے لوگوں کو زیادہ باتیں بھی نہ بتایا کریں کیونکہ ان لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہوتی ہے. ان کو منیمم چیزیں بتایا کریں، اور زیادہ تر چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو ہی بتایا کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، خالص ہوں، اور آپ کو موٹیویٹ کریں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں. اور اسی لیے اپنی زندگی کا ڈھنڈورا بھی مت پیٹا کرو پلیز. میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ اپنی خوشیوں کو اشتہار بنا کر سوشل میڈیا پہ مت لگایا کریں. ہم آج یہاں گئے تھے، یہاں کھانا کھایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ آ گیا. اور یہ مطلب یہ دنیا میں تشہیر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم کہ ہم بڑے چیتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے یہ کیا ضرورت ہے دنیا کو بتانے کی؟ آپ خوش ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کو اتنا سوشل میڈیا پہ سپریڈ نہ کریں. اب تو دوسری بھی چیزیں آ گئی نا. ماں باپ کو اگر آپ نے بتانا ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں نا، ماں باپ کو بتا سکتے ہیں. یہ ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پلیز اس نام و نمود اور اشتہار بازی سے باز آ جائیں. اس سے بھی لوگوں میں بے سکونی بہت عام ہو گئی ہے. ایک دوسرے سے حسد میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے، اور ادھر کھڑے ہوئے دریا کے ادھر جو ہے وہ ہریالی نظر آتی ہے. تو بہرحال اس کے اندر خیال رکھیں، اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں خوش رہیں، مزید کی محنت کریں لیکن کوڑے نہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.